السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ولنگ ویز کے فورم پر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں پروگرام لے کے آئے ہیں یو آسکڈ فار اٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات لاہور اسٹوڈیوز سے بھی جو ہمارے شرکاء ہیں ان سے بھی کرائیں گے، اور ملٹن کینز یو کے میں ہمارے سی ای او ولنگ ویز ڈاکٹر صداقت علی تشریف رکھتے ہیں، لائیو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ تو لاہور اسٹوڈیوز ولنگ ویز میں پہلے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا، میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں عبد الرحمن صداقت صاحب، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہیں اور یہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایڈکشن سائیکالوجسٹ ہیں آپ، اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مس شمائلہ بطول تشریف رکھتی ہیں، جو کہ ساتھ میں کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ میرے دائیں جانب سینئر کاؤنسلر ندیم نور صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آکیوپیشنل تھراپسٹ مس رمشا خان بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آئیے خواتین و حضرات، ہم آپ کو لنڈن لے کے چلتے ہیں، ملٹن کینز، جہاں پر ڈاکٹر صداقت علی سی ای او ولنگ ویز اور ایڈکشن سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سر، اس وقت یو کے میں گھڑی آپ کے پیچھے مجھے آدھی نظر آ رہی ہے، ٹائم پورا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پہ پاکستان میں تو تقریباً 7 شام کے بجنے والے ہیں، وہاں پہ کیا ٹائم ہے؟ یہاں پہ 3 بجنے میں 3۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، موسم ماشاءاللہ اچھا ہے وہاں پہ؟ ہاں، فرسٹ کلاس، بہت اچھا موسم ہے، پر میں نے سنا ہے کہ لاہور کا موسم کیا مزہ ہے۔ آج صبح سر یہاں پہ بارش ہوئی، اور کل مجھے پتہ چلا کہ راول پنڈی میں اولے بھی پڑے اور بارش بھی ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں کا موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اور جیسا آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو سیزن بدلنے کی نوید ہوتی ہے کہ اب جو ہے شاید موسم سرما کا آفیشلی آغاز ہو جائے۔ ہوا میں ایک خوشبو آ جاتی ہے اگلے موسم۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگرچہ جب موسم بدلتا ہے تو انسان جو ہے نئے موسم کے لیے خوشگوار تبدیلی کو محسوس کرتا ہے، مگر شرکاء سے، آپ سے اور ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کئی مرتبہ انسان اپنے اندر اور کئی دفعہ بیرونی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ڈر اور خوف کے بارے میں کریں گے۔ ہم یہ باتیں بھی کریں گے کہ یہ کب بے جا ڈر بن جاتا ہے، کب یہ ایسا ڈر بن جاتا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہمارے اندر ایک ڈر کی کیفیت ہر وقت جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری کیمسٹری بدل جاتی ہے، ہماری شخصیت کے اوپر اور ہمارے جو لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن ہے مابین، ان میں بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دیگر باتیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہم کریں گے۔ آپ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آغاز میں کہ جو ڈر ہے اور خوف ہے، یہ انسان کا کوئی قدرتی جذبہ ہے یا یہ کوئی غلط چیز ہے؟ اچھا، بڑا دلچسپ ٹاپک ہے آج کا، اور انسان کے ساتھ ازل سے یہ خوف کا جو سلسلہ جڑا ہوا ہے ہمارے دماغ میں، عین مرکز میں۔ یوں سمجھے کہ اگر آپ اپنے ناک کی سیدھ میں پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو 3.5 انچ پیچھے، یا دونوں کانوں کے عین درمیان آپ کہہ لیجئے کہ 2 باداموں کے سائز کا ایک دماغ کا حصہ ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں۔ امیگڈلا کا مطلب بھی بادام ہی ہوتا ہے، اور یہ بادام جیسا ایک چھوٹا سا آرگن ہے برین کے اندر کہ جس میں بے چینی، خوف اور اس طرح کی ساری چیزیں جیسے شیم، جتنے ہمارے کچھ منفی جذبات ہیں، منفی ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ورنہ ان کا ہماری زندگی میں تھوڑا بہت رول تو ہوتا ہے۔ جیسے اگر فرض کریں ہمیں بالکل خوف نہ ہو تو پھر ہم بہت رسک لینے لگیں گے اور کہیں ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا بیٹھیں گے، یا اگر میں شائنس بھی نہ ہو تو پھر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی بود و باش کو اور اپنے لباس کو پھر اچھا نہیں رکھیں گے۔ تو
کہیں نہ کہیں ان کا رول ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ پریشانیاں ہونے لگتی ہیں۔ اصل میں انسان کو خوف بس ایک دو ہی تھے کہ اگلے وقت کی روٹی ملے گی کہ نہیں، یا پھر کوئی درندہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا کہ نہیں، کیونکہ ان دو چیزوں کا سامنا ہر روز انسان کو ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو خوف کا ایک گڑھ ہے جسے امگڈلا کہتے ہیں، یہاں سے خوف فوری جنم لیتا ہے، یعنی سیکنڈ کے 40ویں حصے میں ہم کسی چیز سے خوف محسوس کر سکتے ہیں اور ہمارے جسم میں ایک دم یہ خوف سرایت کر جاتا ہے۔ اور اگرچہ آغاز میں جو خوف تھا اس کا بڑا محدود سے اس کے مقاصد تھے کہ ایک تو روٹی کا خوف اور دوسرا درندوں کا، جانوروں کا خوف، جن کے سامنا ہونے پہ انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ اس نے بھاگ جانا ہے یا اس نے لڑائی کرنی ہے، یا پھر اس نے ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرنا اور منجمد ہو جانا ہے۔ اچھا، آج کے زمانے میں اب یہ خوف آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں یا ہوا۔ کہیں وہ خود لقمہ نہ بن جائے یا کسی چیز کو کھانے کے لیے، یعنی سروائیول کی انسٹنکٹ تھی جس کو خوف میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوف کے جو نیک مقاصد ہیں، آج بھی خوف کے کچھ نیک مقاصد ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں سچویشن کو، اگر کوئی سچویشن سچ مچ ایسی ہو جس میں ہمیں کوئی خطرہ ہو اور ہم اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو خوف کا مثبت استعمال ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی خوف ایسا ہے کہ جس میں کوئی خطرہ ایکچولی نہیں تھا، بس ہم نے ایسا سوچا تھا کہ خطرہ ہے، اور بہت ساری اپرچونٹیز میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرنے لگے تو اس کو ہم مائکرو ایڈکشن کہیں گے، اسے اوائڈنس کہتے ہیں، ایڈکشن آف اوائڈنس، کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے تو ہم اس پہ غور و فکر کیے بغیر، اس کا انالیسس کیے بغیر اس کو اگر اوائڈ کرنے لگیں گے تو ہماری گروتھ نہیں ہوگی، ہم اپرچونٹیز کو کھو دیں گے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو امیگڈلا ہے اس کو ہم لیزرڈ برین بھی کہتے ہیں، یعنی چھپکلی والا دماغ، جو ایک دم سے بڑک اٹھتی ہے اور فریک آؤٹ ہو جاتی ہے ذرا ذرا سی سچویشن میں، اور وہ زندگی کو بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ سچویشن میں دیکھتی ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سے خوف در حقیقت خوف ہیں اور کون سے خوف میں اصل میں اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ تو جو خوف واقعی خوف ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، جیسے سڑک کراس کرتے ہوئے ہمیں خوف ہو رہا ہے اور ٹریفک ذرا تیز ہے، تو ہم اوائڈ کریں گے اور جو زیر زمین رستہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ فاصلے پہ جانے کی بھی ضرورت ہو۔ لیکن جو بلا وجہ کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کسی سے رستہ پوچھتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اب اس میں اتنے خوف والی بات تو ہے کوئی نہیں۔ خوف کا جو انالیسز ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور جو ہی ہم اس کا انالیسز کرنا شروع کرتے ہیں، خوف اپنی شدت کھونا شروع کر دیتا ہے۔ اور خوف میں جو انالیسز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کے 4 اجزاء ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے کہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، جی دوسرا انسرٹنٹی ہے، اور تیسرا اسٹرگل ہے، اور چوتھا اٹینشن ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی خوف کو، ہم اگر اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو یہ 4 عناصر اس میں پائے جاتے ہیں، جس میں کوئی کبھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا کوئی کم ہوتا ہے، بس ڈفرینٹ پرسنٹیجز میں یہ 4 عناصر ہیں تو خوف بنتا ہے۔ اور ان چاروں عناصر پہ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خوف کی اصل حیت کیا ہے۔ جیسے کسی کپڑے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 طرفہ دھاگے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایک ایک دھاگا الگ کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کے آر پار دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا، یا چیزوں کو ہم اجزاء میں دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے ہم حقیقت جاننے لگتے ہیں اور ان کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے لکڑیوں کا ایک گٹھا ہو جس میں 4 لکڑیاں ہیں،
اور وہ ایک رسی سے بندھی ہوئی ہیں، تو اگر آپ رسی کھول دیتے ہیں اور چاروں لکڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو آپ انہیں آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن لکڑیوں کے گٹھے کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کا کیا کریں. تو خوف سمجھے کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خوف کا اصل تجزیہ کیا ہے، کہ اس میں کون سا عنصر زیادہ ہے. کیا کوئی تبدیلی ہے جس سے ہم گھبرا رہے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی سٹرگل کرنا پڑے گا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تشریف اٹھانی پڑے گی اور کچھ جا کے تو کوئی سٹرگل کرنا پڑے گا، کوئی کام شام کرنا پڑے گا. یا پھر ہمیں کوئی اٹینشن کا سامنا ہے جیسے ایک پبلک سپیکنگ میں ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خوف کے اجزاء کیا ہیں. انسرٹینٹی بھی خوف کی ایک شکل میں سامنے آتی ہے، جسے گریسفلی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسرٹینٹی انسان کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. اسی طرح سٹرگل لازمی جزو ہے، چینج لازمی جزو ہے. اور ہمیں اٹینشن بھی اکثر ملتی ہے. جیسے فرض کریں آپ نے لال بتی کاٹی ہے اور چوک کراس کرتے ہی آپ کو ٹریفک کانسٹیبل نے روک لیا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوگا. اور پھر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ چار عناصر کس قدر کھل کے سامنے آئیں گے. سر جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم نے لال بتی کراس کر لی اور کانسٹیبل نے ہمیں روک لیا، تو اٹینشن جو عنصر نمبر 1 ہے جس میں اٹینشن ملی وہ تو سامنے آ گیا. اب ہمیں یہ خوف لاحق ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں اس سے جو انٹریکشن کروں گا اس پہ مجھے چلان ہوگا میرا، یا میں نکل جاؤں گا، یا چلان کتنا ہوگا، کیا بے عزتی بھی ہوگی، یا انسرٹینٹی ہے. یہ انسرٹینٹی ہے. اب ایک تبدیلی رونما ہوگی کہ وہ بندہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس رکھ لے گا، ہاں، تو یہ پھر ایک سٹرگل ہوگا اس کو واپس حاصل کرنے میں. اور تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی یہ آئے گی کہ وہ آپ کو کہے گا کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے 500 روپیہ فائن دینا ہے اچھا، اور جا کے اپنا یہ اپنے پول کو دینا ہے. یعنی بہت لمبی چوڑی تبدیلی آئے گی. جادو سے ہماری پاکٹ سے، ہمارے والیٹ سے نوٹ نکل کے حکومت پاکستان کے خزانے میں چلا جائے گا. اچھا، لیکن اگر آپ یو کے میں ہوتے اور آپ کا چلان ہوتا تو ایک تبدیلی اور بھی آتی ہے. آپ کے لائسنس کے اوپر اس بات کو مینشن کر دیا جائے کہ آپ چلانا کی پوائنٹس کٹ جانے تھے، پوائنٹس کٹ جانے تھے. تو اچھا، اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں اور ان میں سے آپ نے ایک ایک میں نظر ڈالنا شروع کی، تو آپ کو خوف کی کمی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. سر مجھے ایک جوک یاد آ گیا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایک جگہ پہ، جس طرح کہتے ہیں نا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی، اس طرح ایک صاحب جو تھے وہ ایک جگہ پھنس گئے. تو انہوں نے کہا کہ کافی سارے لوگوں نے مل کے مجھے مارنا شروع کر دیا. تو میں نے انہوں نے کہا سارے رل کے مار رہے ہو، کلے کلے آؤ. تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر انہوں نے کلے کلے میں نے کٹیا. تو یہ 4 چیزیں جو تھیں اگر ان کو الگ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کون سا ہے جس سے آپ نے کیسے اور آپ کو کم از کم ایک لائحہ عمل بنانے میں مدد ملتی ہے، اور آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ویگ سا فیئر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ فیئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہے، یعنی جو ذہانت والا دماغ ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ فائر کرنا بند کر دیتا ہے، اور آپ منجمد سے ہو جاتے ہیں. اور آپ کے پاس پھر 3 حکمت عملیوں میں سے ایک ہی رہ جاتی ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے. یا تو آپ نے آگے بڑھ کے لڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے یعنی فزیکلی ہاتھا پائی کرنے کا معاملہ رہ جاتا ہے، یا پھر بھاگ جانے کا معاملہ ہوتا ہے. اور سب سے مشکل سچویشن ہوتی ہے جب آپ منجمد ہو جاتے ہیں. تو جنگل کے زمانے میں تو بھاگ جانے میں عافیت تھی، یا اگر درندہ کمزور ہے تو اس سے لڑنے میں عافیت تھی. فریز ہونے میں تو، منجمد ہونے میں تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن آج کے زمانے میں
چونکہ ہمارا واسطہ کوئی اس طرح درندوں سے نہیں ہوتا، ہمارا واسطہ ایسے بحرانوں سے ہوتا ہے کہ جن کو ہم کافی آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں، اور ان بحرانوں میں اکثر اپرچونٹیز بھی چھپی ہوتی ہیں، اور انالیسس کرنے سے ہمیں وہ اپرچونٹیز دکھائی دینے لگتی ہیں، یا ہمیں سروائیول تو کم از کم کلیئر دکھائی دینے لگتا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ پھر خوف سے بھی نکل جائیں گے. Or not? Does this mean that fear is a negative emotion? No, fear is a very positive emotion. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے صحیح طرح ناپ تول نہیں کر سکے، اس کا انالیسس نہیں کر رہے، تو پھر وہ نیگیٹو ہو جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیئر جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ وہ بنتا ہے کہ نہیں، یعنی راشنل ہے کہ نہیں. کیونکہ فیئر جب اراشنل ہوتا ہے تو ہم مجمد ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں، یہ پرسیپشن ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر خوف محض پرسیپشن ہوتے ہیں، اور بہت کم خوف ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وزن ہوتا ہے جسے ہم نے محسوس کرنا ہوتا ہے. لیکن ٹو بی آن دی سیف سائڈ، یہ جو اکثر فکرہ آپ بولتے ہیں، امیگڈلا ہمیں بار بار ڈراتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ڈرنا ہماری عادت بن جاتا ہے اور ہم پھر اس سے نقصان اٹھانا شروع ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ صحیح ڈوز میں اگر ہم فیئر کو دیکھنا شروع کر دیں اور ہماری فیئر والی اینک صحیح کام کرنا شروع کر دیں، ہم فیئر کا ناپ تول صحیح کرنا شروع کر دیں اور فیئر کو ہم دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ روزمرہ زندگی میں ہمیں اس کا سامنا ہوتا ہے. اور آپ سمجھیں کہ سبھی انسان اپنی زندگی میں فیئر محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ بھی ہم فیئر محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو 100% ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم آسان بنا سکتے ہیں اپنے لیے اس فیئر سے ڈیل کرنا. کہ فیئر اصل میں ہمارے برین سے آ رہا ہوتا ہے، یعنی امیگڈلا سے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک الیکٹرو کیمیکل فینومینا ہے، تو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اس کو ہم براہ راست اپنے زندگی سے بھگا نہیں سکتے. ہمیں اس کے ساتھ کوئی ایسا بنانا ہوتا ہے سسٹم کہ ہمیں کوئی براہ راست اپنے فیئر سے ہاتھا پائی بھی نہ کرنا پڑے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈانس کرتے ہوئے، فیئر کے ساتھ ہم ڈانس کر سکتے ہیں، ہم فیئر کے ساتھ کشتی نہیں لڑ سکتے. ہم اس کی ردم پہ چلتے ہوئے اپنا کام کر سکتے ہیں. یہ جاننے کے بعد کہ یہ اراشنل فیئر ہے، جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کوئی نہ کوئی رستہ ان چاروں میں سے نکال لیتے ہیں جو کہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے. جیسے کہ انسرٹینٹی کی سچویشن کو دیکھ لینا، یا پھر ہم نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی تبدیلی اگر آ رہی ہے تو کیا وہ اچھی تبدیلی آ رہی ہے یا بری تبدیلی آ رہی ہے، یا اس تبدیلی کو ہم کیا روکنا چاہیں گے یا اس کو ویلکم کرنا چاہیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکنالوجی سے بھی ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہوئے اس کو بڑی دیر سے اپناتے ہیں. کل ہی مجھے 83 ایئرز کے ایک بیرسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی کہ جو ابھی گوگل میپ استعمال نہیں کرتے تھے اور اندازے سے گاڑی چلاتے تھے، اور آپ یوں سمجھے کہ پہلی دفعہ ان کو میں نے قائل کیا ٹیلی فون پر کہ اگر آپ نے لندن سے ملٹن کین میرے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آنا ہے تو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو کہیں کہ آپ کے اسمارٹ فون میں گوگل میپ ڈال دیں، تو پھر آپ آسانی سے میرے گھر پہنچ جائیں گے جہاں آپ مجھ سے مشورہ کر سکیں گے. تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت کام کی چیز ہے اور مجھے بہت پہلے استعمال کرنی چاہیے تھی. تو تبدیلی چونکہ فیئر کا ایک جزو ہے، اس لیے ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تبدیلی اچھی ہے یا تبدیلی بری ہے. لیکن اس کے مقابلے میں انسرٹینٹی ایک مختلف چیز ہے. انسرٹینٹی ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، جسے ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسرٹینٹی
کے سامنے ہم اکثر بے بس ہوتے ہیں، اور انسرٹینٹی کا لیول بھی مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف ہوتا ہے، اور انسرٹینٹی کا ہمیں کچھ فردر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انسرٹینٹی ہمیں فیئر دے رہی ہے. اب مثال کے طور پر جیسے کسی خاتون کے خاوند نے کوئی فلائٹ لے کے آنا ہے امریکہ سے پاکستان، اور ابھی آدھا سفر گزرا ہے خاوند کا، اور بیوی ڈر رہی ہے کہ میرا خاوند خیریت سے پہنچے گا کہ نہیں. اب یہاں مین چیز جو ہے وہ انسرٹنٹی ہے، اور یہاں انسرٹنٹی ایسی ہے جس کو آپ نے گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہے، اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے مناسب کہ آپ اپنی انسرٹنٹی پہ قابو پائیں. لیکن اکثر لوگ ایسے موقع پر یا تو کوئی ٹرینکلائزر لیتے ہیں، یا پھر کوئی صدقہ دیتے ہیں، یا پھر نوافل پڑھتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر کچھ خوف دور ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خوف واپس لاحق ہو جاتا ہے. اور سائنس اس کے کا بھی آنسر ہے یہ لیے والی چیز کا کہ ٹیکنالوجی سے اب آپ پلین کو اڑتے ہوئے ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کب تک پہنچ رہا ہے اور کتنی دیر میں لینڈ ہو رہا ہے، تو اس میں اب یہ بھی ایزیلی چیک کیا جا سکتا ہے. سر ہاں میرا بالکل کیا جا سکتا ہے. اور سر ایئر لائن کے دفتر کر کے بہانے سے پوچھتے ہیں. لوگ اتنے کریزی ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹی وی لگا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی جہاز کے حادثے کی خبر تو نہیں آ رہی. تو اگر آپ تو جب ہم تجزیہ کرنے پہ آتے ہیں چیزوں کا، دھاگا دھاگا الگ کرتے ہیں، تو ہر دھاگے سے ہم آسانی سے نپٹ سکتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی جو فورس ہوتی ہے اجتماعی، جب اس کو ہم حصوں بخروں میں کر دیتے ہیں تو وہ اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے نبرد آزما ہونے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کو بہرحال ہمیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اپنی ہیومننس کو امبریس کرنا ہوتا ہے، اور اپنی اس کمزوری کو، جیسے آپ اڑ نہیں سکتے اور آپ کے سامنے پرندے اڑتے ہیں، تو آپ کتنے گریسفلی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چھوٹے موٹے پرندے، چڑیا، کوا بھی اس معاملے میں کتنے کیپیبل ہیں کہ وہ جب چاہیں فلائٹ لے سکتے ہیں ذاتی طور پر، اور آپ نہیں لے سکتے. تو آپ آخرکار اس بات کو کتنا اچھے طریقے سے قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس بات کا گلہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے کہ جب پرندے اڑ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں کیوں نہیں اڑ سکتا. تو بالکل بس یہ ایک قبول کرنا ہے. اچھا، ڈفرینشیٹ کس طرح کر سکتے ہیں لوگ کہ ڈفرینشیٹ کریں رائٹ اور رانگ فیئر میں؟ جیسے کہ کچھ چیزوں کا فیئر تو ہونا چاہیے، مثلاً ڈرگس کو ٹرائی کرنے کا فیئر ہونا چاہیے لوگوں میں کہ یہ چیز نہیں کرنے والی، یا بہت ساری ایسی ایڈرینلین رش کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن سے ان کو دور ہی رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کا فیئر کچھ حد تک کیا ہونا نہیں چاہیے؟ یہ جو دو مثالیں آپ نے دی ہیں، ان دونوں مثالوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرائی کیا گیا دنیا میں کہ ڈرگس کا فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. اور یہ جو ہم اسکیئر کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسے تھائی لینڈ میں یہ تجربہ کیا گیا کہ وہاں جب ایڈز آ رہی تھی تو انہوں نے بہت اسکیئر کریٹ کرنا شروع کیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم ڈر جاتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے، olfactory لوب ہے، یا جہاں ماسٹر مائنڈ رہتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور جب ہمارا ماسٹر مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ہم اس چیز سے پھر قطعی طور پر نپٹ نہیں سکتے. تو یہ خوف سے تبدیلی لانا، یا آپ دیکھتے ہیں ایڈکشن میں بھی والدین خوف کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بچوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے تو وہ انہیں دو اپروچز میں سے ایک اپروچ کو آگے رکھتے ہیں، جو کہ زیادہ تر پنشمنٹ کی اپروچ ہوتی ہے، اور جب وہ پنشمنٹ دیتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو آخرکار وہ علاج کی اپروچ کو سامنے رکھتے ہیں. تو فیئر جو ہے وہ جو واقعی سچ مچ کے فیئر ہوتے ہیں، راشنل فیئر ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کا سامنا کسی سانپ سے ہو جاتا ہے یا کسی خطرناک سچویشن سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ گرنے سے چوٹ جہاں لگ سکتی ہے، تو آپ اس کو اوائڈ کریں گے.
جب آپ کا فیئر یعنی ایسی چیز سے ہو جو کہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، تو پھر اوائیڈنس بنتی ہے. یعنی جہاں جہاں اوائیڈنس آپ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کیونکہ وہ ریئل ڈینجرز ہیں ہماری زندگی کے، تو وہاں فیئر کا استعمال ہو سکتا ہے اوائیڈنس کے لیے. لیکن جہاں آپ کو ایکچولی دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اوائیڈنس نہیں ہو سکتی. وہاں ماسٹر مائنڈ کو تگڑا کرنے سے مسئلے حل ہوں گے. جیسے ڈرگس کا معاملہ ہے، تو اس میں جتنی ایجوکیشن آپ کے مائنڈ کو ملے گی، جتنا آپ کا سافٹ ویئر مضبوط ہوگا ریگارڈنگ دا یوز آف ڈرگس، تو اتنا ہی ڈرگس کو اوائڈ کرنے میں آسانی ہوگی. اور فقط یہ ڈرانا کہ سے نو ٹو ڈرگس، یا اگر ڈرگس استعمال کرو گے تو بہت بستی ہوگی اور بہت زندگی خراب ہوگی، محض ڈرانے سے لوگ ڈرگ سے باز نہیں آتے، بلکہ ان کو اس سے زیادہ ڈیپر انالیسس کی ضرورت ہے کہ ڈرگس کیا ہوتی ہیں. بہت زیادہ معلومات کی ضرورت ہے کہ ڈرگس کیسے انسان کو بیہیورلی چینج کرتی ہیں اور موڈ کو چینج کرتی ہیں، اور کیسے ہم اپنے نیچرل ہائی سے وہ موڈ حاصل کر سکتے ہیں اور بیہیورل چینجز اپنا سکتے ہیں. کہا کہ انالیسز ہمیں کرنے چاہیے فیئر کے. فیئر ایک ایموشن ہے اور ایموشنل سٹیٹ میں تو فزیکل مینیفیسٹیشن بھی ہوتی ہے. اور اگر فزیکل مینیفیسٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ انفلوئنس ہوگا ہماری فیلنگ سے. سو ایسی سچویشن میں تو ہمارا انٹلیکچوئل برین کام ہی نہیں کرے گا. تو ہم کیسے اینالائز کریں گے کہ یہ ایک فیئر ہے، یہ میں نہیں ہوں، اور پھر اس کے بارے میں کوئی لائے عمل بنائیں گے. سو فزیکل مینیفیسٹیشن پر کیا ہمیں پہلے کام کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنے ماسٹر مائنڈ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، جو انالیسس کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ہمیں کسی بھی خوف کا سامنا ہوتا ہے تو ایک دم ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کام کرنا بند نہیں کرتا. اور اگر ہم اچھے وقتوں میں پری میڈیٹیٹ کر لیں، پری ڈٹرمن کر لیں، جیسے کئی چیزیں ہیں وہ ہم خوف کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے جن میں مہارت حاصل کر رکھی ہوتی ہے. جیسے کوئی خاتون خوف کی حالت میں بھی کھانا پکا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی فنگر ٹپس پہ ہے، یا مرد خوف کی حالت میں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے ریفلیکسز میں آ چکی ہے. تو جو چیز ہمارے ریفلیکسز میں آ چکی ہو وہ ہم خوف کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نئی سوچ اور کریٹو سوچ خوف میں نہیں آتی. اگر ہم پہلے سے اس مسئلے کو حل کر چھوڑیں کہ ہم عادت بنا لیں یہ کہ ہم بار بار مختلف خوفوں کو ایک اچھی ذہنی کیفیت میں اینالائز کر کے رکھیں، اور جب پھر ہمیں ان خوفوں کا سامنا ہو تو پھر انالیسس کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی ہرگز. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب بھی کسی خوف کا سامنا ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بنیادی انالیسس دو حصوں میں کرنا ہوگا. پہلا یہ کہ یہ راشنل خوف ہے کہ یہ اراشنل خوف ہے. اراشنل خوف کو فوبیا بھی کہتے ہیں. اگر تو یہ راشنل خوف ہے تو پھر ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہے. اگر یہ اراشنل خوف ہے تو اس کو ہمیں اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دینا ہے. یعنی ہم نے فوراً اس کو قرار دینا ہے اراشنل خوف قرار دینا ہے، اور سمپلی ہم نے اس کو نو کہہ دینا ہے. یہاں سے بات تو ختم ہوگی، کیونکہ جب آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ آپ اسے اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، تو خوف آپ کی اجازت کا پابند ہو جائے گا. اور جب بھی آپ کو کسی خوف کا سامنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ تجزیہ کریں گے، بنیادی ڈائگنوسس کریں گے، تشخیص کریں گے. آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور آپ اس کو راشنل فیئر یا اراشنل فیئر کہیں گے. یعنی آپ سوچیں گے کہ یہ در حقیقت ایک خوف ہے. تو آپ ایسی سچویشن کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میڈیٹیشن. کیونکہ اس وقت آپ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے تو آپ کو پری میڈیٹیشن کی ضرورت ہوگی. آپ کو پہلے سے یہ پلان بنا کے رکھنا ہوگا کہ جب فلاں سچویشن آئے گی، مثال کے طور پر آپ کو یا کسی کو یا مجھے پبلک سپیکنگ میں خوف محسوس ہوتا ہے، تو یہ سچویشن پھر ہماری زندگی میں چونکہ بار بار آتی ہیں
تو اس کے بارے میں ہمیں پری میڈیٹیشن ہونی چاہیے کہ یہ irrational خوف ہے، اور پھر اس کا انالیسس کرنا چاہیے 4 عناصر میں. تو ہمیں پتہ چلے گا جو اٹینشن ہے وہ یہاں بڑے اونچے درجے کی ہوتی ہے، اور ہم یہ یوں سوچتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں غور سے دیکھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سب ہماری طرف 400 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ضرور کہیں اس گہرائی تک پہنچ جائیں گے یا وہ کوئی نہ کوئی ہمارے اندر نقص تلاش کر لیں گے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے فیئر آف پبلک اسپیکنگ کا یا اٹینشن کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگوں نے، فرض کریں اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں تو بھی ہمیں خوف ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ اب ہمیں اٹینشن دینے لگ رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اس نے ہمیں ہینڈسم کے طور پر پہچانا ہے، لیکن جس طرح یہ غور کر رہا ہے ہمارے اوپر، تو یہ ان قریب وہ ہمارے اندر کے نقائص ضرور دیکھ لے گا. تو بہتر ہے کہ اس کی توجہ میں ہٹا دوں، اور جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم اس کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جیسے کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، تو ہمارا آگے سے جواب ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ابا کو نہیں دیکھا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے. تو یعنی ہم اپنے سے توجہ ہٹا کے کسی اور پہ کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو ہم پہ غور کرنے لگا ہے، کوئی کسی نے فوکس کر لیا ہے ہمیں، تو ابھی سرسری طور پر دیکھنے سے تو ان کو ہماری خوبیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن جب یہ غور کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے اندر کی خامیوں کو پہچان لیں گے. اور یہ احساس ہمیں شیم کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم میں شیم بھی کافی ہے جو کہ خوف کی قریبی رشتہ دار ہے، اور ایک ہی گھر میں دونوں بہن بھائی رہتے ہیں، یہ شیم اور فیئر. تو ہمیں سب کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں خوف سے بھی ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے ایک حکمت عملی بنانی ہوگی. ہمیں پھر شیم سے ڈیل کرنا ہے، گلٹ سے ڈیل کرنا ہے، یا ولنریبلٹی سے ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی. محض ان کے آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم آگے بھاگتے ہیں تو خوف ہمارے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جب ہم مڑ کے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو اس کا تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو خوف کو بھی خوف ہونے لگتا ہے اور وہ دم دبا کے بھاگنے لگتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک سے جب پلٹ کے آئیں گے تو مس رمشا اور ندیم نور صاحب جو ہے بات کو آگے جاری رکھیں گے، اور ہم لندن بھی جائیں گے ڈاکٹر صداقت کے پاس. پلیز ہمارے ساتھ رہیے. رائٹ آفٹر دا بریک ویل بی بیک. جتنا کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی. سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے، وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے، پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے، یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی، اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے، یوٹیوب پہ جانا چاہیے.
ہماری ویب سائٹ موجود ہے, ہمارا پیج موجود ہے Willingways. جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں, اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. مسٹر امشا خان, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں. جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اتنا ڈرتے کیوں, اتنا گھبراتے کیوں ہیں اپنی دوسروں کے سامنے ولنریبل ہونے سے؟ فلاس تو ہم سب میں ہیں, خامیاں تو سب میں ہی ہیں. دیکھیں یہ جو ہیومننس ہے اس کو امبریس کرنا تو بہت کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے. جب ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا یا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو ایکچولی یہ بھی خوف کی علامت ہوتی ہے, کیونکہ جو لوگ زیادہ تر کہتے رہتے ہیں کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں, تو بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ڈرتے ہیں. ایکچولی انسانوں کے کلچر میں کچھ بنیادی خرابی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں تو آپ کو یہ لگے گا کہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. اس لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن آپ ان کے سامنے ایک کوبرا سانپ رکھ دیں تو وہ بہت ڈرنا شروع کر دیں گے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ڈر کے خلاف ہم جدوجہد تو کر سکتے ہیں, ڈر کے خلاف جدوجہد کر کے ہم آگے تو بڑھ سکتے ہیں, لیکن ڈر کو ہم مکمل طور پر اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے, نہ اس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو اکوپمنٹ ہے ڈر کا, یہ کہیں کہیں ہماری جان بھی بچاتا ہے. اور یہ جو ڈر ہے کہیں کہیں جسے آپ کہتے ہیں نا begin with the end in mind, اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں بھی بیسیکلی begin with the end in mind جو صورتحال ہے اس کو ہم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا آنے والی کوئی سچویشن میں کہیں ہمیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. یہ ایکچولی فیئر کے بارے میں ہے, جو ہیبٹ ہے begin with the end in mind. تو اگر ہم کسی چیز کے انجام کو دیکھ کے کسی چیز سے باز رہتے ہیں تو یہ تو ایک مثبت بات ہے کہ اگر کسی چیز کا انجام برا ہے اور پھر ہم اس چیز سے باز رہتے ہیں تو ڈر کا اصل مقصد اصل میں یہی ہے. لیکن اگر ہمیں ذرا سے کھڑکے سے ڈر لگنے لگتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ڈر حقیقی نہیں ہے, یہ غیر حقیقی ہے, یہ irrational fear ہے, یہ ہم نے زندگی میں ایسا غلطی سے سیکھ لیا ہے. اور اس ڈر کے بارے میں میں چاہوں گا کہ مس شمائلہ بتائیں کہ 4 پوائنٹڈ فارمولا جلدی سے کوئکلی ذرا دہرا دیں کہ اس ڈر کے معاملے میں 4 پوائنٹڈ فارمولا کو کیسے سکھاتے ہیں. جی سر, جیسے آپ نے کہا نا کہ انالیسس کرنا ریشنل فیئرز کا اور ارریشنل فیئرز کو جیسے لیبل کر دینا, تو اس کے لیے ہم یہاں پر 4 اسٹیپس پروگرام جو ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کو سکھاتے ہیں, جس میں پہلے وہ ری لیبل کر دیتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ ری لیبل, اٹس ناٹ می, اٹس مائی ارریشنل فیئر اور اینی پرابلمیٹک تھاٹ, یا جو بھی ہم اس کو لیبل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, میرا خوف ہے. دوسرا ری ایٹریبیوٹ, یعنی ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, بیکاز میرے دماغ نے غلطی سے کہیں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ایسی خوف والی چیزیں جو ہیں وہ مجھے دینا شروع کر دی ہیں. اور تیسرے نمبر پر پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 اسٹیپس ہم جب جلدی سے کر لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں, میرا خوف ہے اور میرا دماغ مجھے غلطی سے میسج دے رہا ہے. تیسرے نمبر پر پھر ہم ری فوکس, یعنی فوکس کرتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, دا نیکسٹ آئٹم آن دا ایجنڈا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پہلے میں اس کام کو نپٹاتا ہوں, چاہے وہ کھانا کھانا ہے یا وٹ ایور دا ٹاسک یو آر ڈوئنگ, وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو میں بعد میں دیکھ رہا ہوں. دا 4th اسٹیپ ری ویلیو, یعنی پھر آپ اگین وہی انالیسس والی بات کرتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے خوف کی بات مانی, اور اگر نہیں مانی ہے تو پھر آپ ایک شاباش اور ایک ریوارڈ اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور یہ 4 اسٹیپس جو ہیں وہ پرسسٹنٹلی فالو اگر ہم کرتے ہیں, جو شروع میں ری ٹریننگ کی بات ڈاکٹر صاحب ڈیٹیل میں کر رہے ہیں آپ نے کی کہ انالیسس کرنا یہ بھی ایک ری ٹریننگ آف دا برین ہے,
کہ ہم خوف سے انالیسس کرتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں پر وہ جو 4 فیکٹرز کی سر نے بات کی، اور یہ irrational فیئرز یعنی فوبیاز جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پھر یہ ایک ٹریننگ ہے جو ہم نئی برین کو دینے جا رہے ہیں کہ یہ جو زندگی عذاب بن گئی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف کھا کر، تو ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی ہم ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی خوف کی سٹیٹ ہے جو بار بار ہماری زندگی میں ڈس فنکشنالٹی کریٹ کرتی ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی میں اس کی پرسسٹنٹ پریکٹس سے یاد کرتے ہیں، اس کو نئے نیورل پاتھ ویز بناتے ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اس کی شدت میں اور اس کی فریکوینسی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. وی اسٹارٹ لیونگ اے نارمل لائف. تو یہ بڑا ایک کارآمد طریقہ ہے 4 سٹیپس کا جو مشمائلہ نے ابھی بتایا ہے. اور ہم جب اپنے خوفوں کا سامنا ہمیں ہوتا ہے تو ہم اوائڈنس کی پالیسی میں صرف اس صورت میں جاتے ہیں کہ جب وہ سچ مچ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والی سچویشن ہو، جیسے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ میں ہم پہچان لیتے ہیں کہ آخرکار اس سچویشن میں ہمیں نقصان پہنچے گا. مثال کے طور پر کسی سڑک پہ کسی باکسر سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، تو آپ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کے حساب سے آپ معذرت کر لیں گے اور آپ لڑائی سے پرہیز کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ ہی کو آخرکار نقصان پہنچے گا، اور آپ لڑائی مار کٹائی کی بجائے ہمیشہ مذاکرات کے اوپر چلنا چاہیں گے. تو یہ جو پرائرٹی ہے وہ ہمیں تھوڑی چینج کرنی پڑے گی. ہمیں پرائرٹیز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے تو ہم اسے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کسی کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے اور ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم وہ کمپٹیشن جیت نہیں سکیں گے، تو اس میں ہم حصہ ہی نہیں لیتے. یا کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے لوگ اپلائی کریں گے تو مجھے تو کوئی رکھے گا نہیں، تو میں اپلائی نہیں کرتا. یا کوئی بھی اور اپرچونٹی ہے جس میں آپ کو کچھ انسرٹنٹی کا سامنا ہے، تو آپ اس کو اگر نہیں فیس کرتے تو آئندہ آپ کو پھر اور زیادہ دماغ یہ چیز سیکھ لے گا کہ اوائڈنس جو ہے وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے تو آپ ایک دم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیں. اگر آپ کو فرض کریں سڑکیں کراس کرنے کا خوف ہے اور آپ کو ٹریفک والی سڑکیں کراس کرنے سے خوف لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پروگرام سے موٹیویشن لے کے آپ سیدھا جیل روڈ کراس کریں یا فیروزپور روڈ کراس کریں یا مال روڈ کراس کریں. آپ شروع میں اپنے آپ کو پریکٹس کے لیے ایسی سڑکیں کراس کرنے کی طرف جا سکتے ہیں جہاں سیفٹی لیول ہائی ہے اور وہ آپ کے علاقے کی کوئی چھوٹی موٹی سڑک ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں آپ کا دماغ ان کو بھی رجسٹر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ کو پبلک سپیکنگ کا خوف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1000 لوگوں کے سامنے ایک دم کھڑے ہو کے بات کرنا شروع کر دیں. پہلے آپ 1 to 1 لوگوں سے بات کریں، پھر 1 to 3، پھر 1 to 6، پھر 1 to 10، پھر 1 to 50. تو یہ کرتے کرتے، اور پہلے اگر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو کے بات کریں. تو آہستہ آہستہ آپ اپنے خوف کے ساتھ نباہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو ایک سیئنگ ہے کہ فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے، اس پہ کاربند رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں گے. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ خوف حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. یہ ڈائگنوسس کرنا اس موقع پہ شاید اتنا آسان نہ ہو جتنا کہ آپ اپنی زندگی میں اکثر ہونے والے بحرانوں کے بارے میں اگر پہلے سے تجزیہ کر کے رکھیں تو پری میڈیٹیشن سے آپ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر سڑک پہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے بارے میں آپ پہلے سے سوچ رکھیں کہ یہ آپ کی کوئی بیسٹ چوائس نہیں ہوگی، اور بگن ود اینڈ ان مائنڈ کے تحت آپ مذاکرات کی طرف جانا چاہیں گے. اور اگر آپ کسی سے مذاکرات کی بات کریں تو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ کیا تم ڈر گئے ہو؟ سڑک پہ لوگ اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ اگر لڑائی سے اجتناب کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کے فکرے بولتے تو تم ڈر گئے ہو. تو ہم بڑے بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے لڑائی سے ڈر ہی لگتا ہے، میں مذاکرات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور میں لڑائی کو پسند نہیں کرتا. اور آپ بہادر بننے کی کوشش نہیں کریں.
سر ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ارریشنل فیئرز یعنی فوبیاز اور شیم کے درمیان ایک تعلق کو بتایا کہ یہ بڑے کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ میں بھی ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں. ہمیں بھی یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جن لوگوں کو شیم کا سامنا ہوتا ہے انہیں بہت سے شیم بیسڈ ارریشنل فیئرز کا بھی سامنا ہوتا ہے. ویسے تو شیم بذات خود ایک ارریشنل بلیف یا تھاٹ ہے، جیسے فیئر آف ریجیکشن، فیئر آف ابینڈنمنٹ. تو کیا انہیں اب اگر ہم اسے ایک ڈیول ڈس آرڈر یا ایک ہی وقت میں دو طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنے کی سچویشن کو کہیں تو کیا انہیں دونوں پر کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر اوقات لوگ فیئر سے تو کسی نہ کسی طرح وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی شیم پر کام نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک طرف سے وہ صفائی کا عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں پر دوسری طرف سے خرابی کسی نہ کسی شکل واپس آتی رہتی ہے. تو کیا یہ جو دو بہن بھائی ہیں ان پر کچھ اکٹھے کام بھی ہونا چاہیے یا صرف ایک ڈائریکشن میں کام کر کے جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، شیم ہو یا فیئر، یہ برین سے ابھرنے والے فینومینا ہے، یہ مائنڈ سے ابھرنے والے فینومینا نہیں ہے، اور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ الیکٹرو کیمیکل ہیں. اچھا، ہم اپنی ول پاور کے ذریعے اگر ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے یا مقابلہ کریں گے تو انویریبلی جو ول پاور ہے وہ ایک ایگزاسٹ ہونے والی چیز ہے اور وہ تھک جانے والی چیز ہے. اور اپنی ول پاور کو کسی ایسی چیز کے ساتھ نہ ہی استعمال کریں تو اچھا ہے جس نے آخرکار ہمیں پچھاڑ دینا ہے. کیونکہ ہمارے آپ سر میں سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے کہ ہمارے دماغ میں جو الیکٹرو کیمیکل فینومیناز ہے، سر کے اندر ہمارے دماغ بھی رہتا ہے اور سر کے اندر ہمارے ماسٹر مائنڈ بھی رہتا ہے. اور دماغ ایک فزیکل حقیقت ہے، ایک ہارڈ ویئر کی حقیقت ہے یا ہارڈ ویئر کی حیثیت رکھتا ہے. اور دماغ کے پیچھے ایک روبوٹک فینومینا ہوتا ہے کہ جس نے کوئی نیگوسیشن میں حصہ لے کے کنونس نہیں ہونا ہوتا. اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ نیگوسیشن کا ماہر ہوتا ہے، اور یہ ایک اسپرچول معاملہ ہے. یعنی ہمارا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہم اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں اور مضبوط بناتے رہتے ہیں. اور جب ہم اپنے ماسٹر مائنڈ کو تگڑا کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ برین کے ساتھ معاملات نپٹانے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. یعنی یہ ہمارا ماسٹر مائنڈ ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے برین کے ساتھ ہاتھا پائی کرے، کیونکہ ہاتھا پائی میں پھر ہمارا برین ہمیشہ جیت جاتا ہے. لیکن ہمیں ایک ٹرکی طریقے سے ایک بڑے چابک دستی کے ساتھ اپنے برین کو رام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں ہمیں ول پاور کے استعمال کی بجائے کوئی اسٹرکچرڈ طریقے استعمال کرنے چاہیے. جیسے کہ ابھی مس شمائلہ نے جو 4 پوائنٹڈ فارمولا بتایا ہے، یہ فیئر کے حوالے سے یا شیم کے حوالے سے یا obsessions کے حوالے سے سبھی جگہ کارآمد ہے. اور یہ موڈ ڈس آرڈرز میں بھی مدد کرتا ہے، جیسے غصے میں بھی مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے غصے کو پہچان لیں کہ یہ ہمارے برین کی طرف، غصہ ہمارے برین کی طرف سے آتا ہے، ہمارے ماسٹر مائنڈ کی طرف سے نہیں آتا. اس لیے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے دماغ میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ غصے کو روک لیں، لیکن غصہ روکے نہیں رکتا کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ ماسٹر مائنڈ کی بجائے برین سے آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح شیم کا جو معاملہ ہے، یہ ایک میموری کے طور پر ہمارے دماغ میں بچپن سے بھری ہوتی ہے. جب لوگ ہم پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ تم کوئی خاص چیز نہیں ہو، بہن بھائی چھیڑے پکاتے ہیں، جب ٹیچرز ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، چھوٹا موٹا جو کلاس میں پرفارمنس نہیں دے پاتے تو اس سے ہمیں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں. تو یہ باتیں ایکومولیٹ ہو کے ہمارے برین میں الیکٹرو کیمیکل طاقت پیدا کر دیتی ہیں. اور جب بھی ہم ولنریبل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں شیم اور فیئر کا سامنا زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ولنریبلٹی کو چھپاتے ہیں.
مثال کے طور پر اگر کوئی پبلک سپیکنگ سے کسی کو ڈر لگتا ہے اور وہ سٹیج پہ آ کے تو سب سے پہلے شائستہ انداز میں یا ان سینس آف ہیومر وہ اپنے خوف کو تسلیم کر لے تو خوف فوری طور پر کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم خوف کو تسلیم کر لیتے ہیں, جب ہم شیم کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے, تو ان کی طاقت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم ان سے دست پنجہ کرتے ہیں, جب ہاتھا پائی کرتے ہیں, تو وہ اپنی پوری طاقت ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ولنریبلٹی ہے اپنی ہیومننس کو ماننا, یعنی یہ جو ہمیں ایک خبر ہے کہ ہم بہت ممتاز ہیں اور ہم پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت ممتاز ہیں, ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا اور ہم جیسا کوئی نہیں. تو یہ جو ایک امتیازی حیثیت کو ہم پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اس سے ہمارا شیم کا معاملہ اور خوف کا معاملہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور ہمیں کسی بھی جگہ جب یہ خیال ہو کہ ہم نے بس صرف اچھی پرفارمنس دینی ہے اور لوگوں کو امپریس کرنا ہے, تو خوف زیادہ ہوگا, شیم زیادہ ہوگی. لیکن اگر ہم امپریس کرنے کی بجائے انسپائر کرنے کے بارے میں سوچیں یا اپنی ہیومننس کو, اپنی عاجزی اور انکساری کو سامنے رکھ کے بات کریں, تو پھر خوف تھوڑا ہم سے فاصلہ کر لیتا ہے, شیم بھی تھوڑی سی پڑتا ہے. سر آپ نے ذکر کیا فیئر کا, آپ نے ذکر کیا irrational فیئر کا ذکر کیا, اور ولنریبلٹی کا ذکر کیا, آپ نے جو ہے شیم کا ذکر کیا. گلٹ کا کیا ریلیشن شپ ہوگا شیم سے؟ اچھا, گلٹ ایک ہیلدی ایموشن ہے. جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے, جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے تلافی کرو یا سوری کہہ لو, معافی کر لو. جبکہ شیم یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بذات خود غلط ہو, یا تم مجسم غلطی ہو, تم کوئی غلط, تو تم چھپ جاؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ نہ سکیں اور ایک غلط انسان کی حیثیت سے پہچان نہ سکیں. تو شیم ہمیں کہتی ہے کہ پیچھے چھپ جاؤ, اور گلٹ ہمیں کہتا ہے کہ آگے بڑھ کے معافی تلافی کرو اور درگزر کی پالیسی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو جو گلٹ ہے وہ ایک ہیلدی ایموشن ہے, جبکہ شیم ایک بیمار ایموشن ہے جس کے بارے میں ہمیں تردد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شیم کو ہیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ شیم بہت ساری بیماریوں کی جڑ میں بیٹھی ہوتی ہے. جیسے ایڈکشن کی بیماری کے پس پردہ بھی بنیادی طور پر شیم ہوتی ہے, کہ لوگ اپنے آپ کو اصل حقیقت میں تسلیم کرنے کی بجائے ڈرگس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پرسیپشنز کو کیمیکلی چینج کر دیتے ہیں, الیکٹرو کیمیکلی چینج کر دیتے ہیں. اور یہی کام جو لوگ ڈرگس سے کرتے ہیں, یہی کام ہم ڈرگس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں جو کہ بہت آسان ہیں, جو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں. پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے, جس سے کہ ہمارے اندر قدرتی نارکوٹکس پیدا ہوتے ہیں جن کو اینڈورفنز اور اینکیفلنز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم گول سیٹنگ کریں تو پھر ہمارے اندر ڈوپامین پیدا ہوتی ہے, جس سے کہ ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگوں کے لیے کوئی فلاحی کام کریں تو اس سے ہمارے اندر سیروٹونن پیدا ہوتی ہے, جو سکون قسم کی خوشی ہے. اور دوسرے انسانوں سے اگر ہم اچھا تال میل رکھیں, سے ہمیں آکسیٹوسن ملتی ہے, جو محبت کا کیمیکل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی میں متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ صحیح کر لیں, تو اگر ہماری غذا صحیح ہوگی تو اس سے بہت فرق پڑے گا. اگر ہماری نیند اچھی رہے گی تو اس سے بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی. اور اگر ہم فکروں سے آزاد رہیں گے. فکروں کے معاملے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 2 الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, ایک سٹریس اور ایک سٹرین. تو جو سٹریس ہوتی ہے, یہ اس کا تعلق ہمارے اپنے آپ سے نہیں ہوتا, یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہمیں سٹریس ملتی ہے, یا ہماری جو irrational سوچیں ہیں ان سے بھی ہمیں فکریں ملتی ہیں. لیکن پھر ہم اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں, یہ ایک دوسرا معاملہ ہے جس کے لیے سٹرین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس الاسٹک ہو جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں, تو اگر الاسٹک ہو آپ کے پاس اور آپ اسے لمبائی کے رخ میں اس طرح کھینچیں اور تو لمبا ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اسے چھوڑیں تو وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا.
اگر وہ واپس اصلی حالت میں نہیں آتا تو آپ سمجھیں کہ یہ اسٹرین ہے، اور اگر اصلی حالت میں آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ محض ایک سٹریس تھی. تو ہمیں ایکچولی سٹریس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ہمیں نقصان سٹرین سے پہنچتا ہے کہ جب وہ کوئی سٹریس والی چیز یا واقعہ گزر جاتا ہے اور ہم واپس اپنی اصلی حالت پہ جلدی نہیں آتے تو اس سے قباحت پیدا ہوتی ہے. تو سٹریس کوئی بری چیز نہیں ہوتی، وہ ہماری زندگی میں ہمیں کام کرنے پہ اکساتی ہے. اسٹرین جو کہ دیر پا اثر ہوتا ہے نامناسب ہمارے اوپر سٹریس کا، وہ ہمارے لیے نقصان. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مختلف چیزیں بتائیں، سٹریس اور سٹرین کے متعلق بھی بتایا، مگر آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم کسی چیز سے ڈرے ہوئے ہیں، خائف ہیں، تو درجہ وار آہستہ آہستہ ہم اس کا تھریشولڈ بڑھائیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی ایسی سڑک کو پار کریں جہاں ٹریفک اتنی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم جیل روڈ یا مال روڈ کو کراس کریں. مگر کئی دفعہ کہتے ہیں کہ فیس دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے، یعنی کہ جیسے کسی کو تیرنے کا ڈر ہو تو وہ ایک دم چھلانگ لگا دے سوئمنگ پول میں، تو کیا اس سے بھی ڈر دور ہو سکتا ہے؟ اگر سوئمنگ نہ آتی ہو تو تب بھی ڈر دور ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد بندہ ڈرنے کے لیے بچے گا نہیں. لیکن اگر سوئمنگ آتی ہو تو واقعی چھلانگ لگا دینی چاہیے، لیکن اگر سوئمنگ نہیں آتی تو پھر اس شوق سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ جو فیس دا فیئر والی بات ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں ہے، جیسے آپ نے کسی سے راستہ پوچھنا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا کوئی مناسب جواب نہیں دے گا یا رسپونڈ نہیں کرے گا، تو یہ خام خواہ کا ایک فکر ہوتا ہے. جب ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، چاہے زیادہ انہماک سے نہ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں. اور خاص طور پر آپ لاہور میں اگر کسی سے راستہ پوچھیں وہ تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، بلکہ جہاں آپ کے میزبان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کوکو کولا پی کے گھر جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ہو اور اس نے ناراضی کا اظہار کیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. سر یہ تو ساری پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جہاں رسک کوئی نہیں ہے وہاں آپ کو آگے بڑھ جانا چاہیے، چاہے ٹانگیں کام رہی ہوں، کیونکہ جب آپ فیس کر لیتے ہیں تو پھر عملی طور پر آپ پہلے جیسے نہیں رہتے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فیئر آف فلائنگ ہے تو اس کا آسان حل یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چند دن اپنے سامان باندھ کے ایئرپورٹ پہ جائیں، لیکن آپ نے اب فلائی کوئی نہیں کرنا، لیکن آپ ایئرپورٹ پہ کچھ ٹائم سپینڈ کریں اور لوگوں کو فلائٹ سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا فلائنگ کا خوف دور ہو جائے گا. تو ایکسپیرینس میں سے جب آپ گزرتے ہیں، جیسے کئی پروگرام ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا فیئر دور ہو جائے گا. جیسے فیئر فیکٹر امریکہ ایک پروگرام ہے، یا فیئر فیکٹر انڈیا ایک پروگرام ہے، جس میں لوگوں کو ایسے کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ جو کام کرنا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا یا ممکن نہیں ہوتا. تو وہ ایسے پروگرام دیکھ کے انہیں خیال ہونے لگتا ہے کہ اگر ان کے سامنے اسکرین پہ کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی شخص کو دیکھ کے ضرور لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ ہم آبزرویشن سے بھی سیکھتے ہیں. اگر ہماری ہمسائیگی میں کوئی بندہ کینیڈا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ کینیڈا جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں، یہ جانے بغیر کہ وہ کینیڈا جا کے کھجل ہو رہا ہے یا کینیڈا جا کے کچھ اس نے حل پایا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بتدریج یہ کام کرے اور اگر ایک دم وہ جو کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، تو کچھ لوگ یہ جو ڈی سینسٹائزیشن کرتے ہیں یا فلڈنگ کرتے ہیں، اس میں سے کون سی ٹیکنیک بہتر ہوگی؟ فلڈنگ تو اب آبسولیٹ ہے. یہ ماضی میں کی جاتی تھی کہ کسی کو زبردستی پکڑ کے ایسی سچویشن میں ڈال دینا جس سچویشن سے وہ ڈرتا ہے اور اس کو بہت خوف میں سے گزرتے ہوئے پھر لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور آپ پھر کچھ میڈیکیشن بھی دے دیتے ہیں، تو یہ آبسولیٹ ہے. لیکن ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے آپ اس کے کچھ درجے بنا لیتے ہیں، کچھ درجے جس میں وہ کم سچویشن کو، پھر زیادہ سچویشن کو، پھر بہت بڑی سچویشن کو بندہ فیس کرتا ہے. تو جب کم سچویشن ہو
وہ فیس کر لیتا ہے کامیابی سے، اس کو پھر ریوارڈ ملتا ہے اس چیز کا، تو وہ زیادہ سچویشن کو بھی فیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ جو ڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے ہمیں ڈر تو نہیں لگتا لیکن وہ ہمیں بری لگتی ہیں، جیسے سلائمی چیزیں، جیسے کوئی گندگی سے کراہت جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ڈر اور کراہت کا بھی آپس میں ایک انورس رشتہ ہے۔ جیسے کہ اگر فرض کرے کسی بندے کو فلائنگ سے ڈر لگتا ہے اور وہ چند دن گھر میں برتن دھوتا ہے یا میلے کپڑے دھوتا ہے یا گھر کی صفائیاں کرتا ہے یا اپنے گارڈن میں سے کیڑے مکوڑے چن کے نکالتا ہے، گند نکالتا ہے، تو اس کو فلائنگ کا خوف کافی حد تک کم ہو جائے گا، حالانکہ اس میں براہ راست اس کا کوئی رشتہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی ایکشن میں آتے ہیں، کوئی سٹرگل کرتے ہیں، تو اس سے ڈر دور ہو جاتا ہے، اور جب ہم جو ڈر ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تو ہمارا ڈر دور ہو جاتا ہے۔ نہیں، جیسے کراہت ہے تو اس کا کہیں اندر خفیہ ریلیشن شپ ڈر سے بھی ہے، اور اگر آپ کراہت والے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جو بیگمات ہیں ان کو کاکروچ اور چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کوئی کراہت والا کام نہیں کرتی۔ تو اس سے آپ اس ریلیشن شپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈر سے آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کراہت والے کام کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے جنگل کے زمانے میں انسان رہتا تھا تو وہ اتنا ہائیجینک نہیں ہوتا تھا اور کافی کراہت والے کام بھی اسے کرنے پڑتے تھے۔ وہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنتا تھا اور اس کو جانوروں کے ساتھ ہینڈلنگ میں بھی کوئی مشکلات نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ دو چیزیں پھر جب تہذیب میں ترقی ہوئی اور تہذیب و تمدن آگے بڑھا تو یہ دونوں چیزیں یعنی فزیکل ایکٹیویٹی اور کراہت والے کام سب لوگوں کی، یعنی آپ جیسے سب لوگوں کی زندگی میں سے یہ نکل گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کا نعم البدل یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ جم جائیں گے یا واک کریں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کا نعم البدل ان کو مل جائے گا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقتاً فوقتاً روزانہ ایک دفعہ یا ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ کوئی ایسے کام کرنے چاہیے جو بظاہر جن سے ہمیں کراہت آتی ہے اور وہ کام ہم اپنے ملازموں کے سپرد کر دیتے ہیں، تو کبھی وہ خود بھی کر کے دیکھنا چاہیے، جیسے اپنی گاڑی کی صفائی یا اپنے استعمال کیے ہوئے برتن آپ دھو لیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈرینیج پھنس گیا ہے تو آپ اسے خود صاف کر لیں۔ تو بطور این ایکسرسائز جیسے آپ جم جاتے ہیں تو آپ کو وہاں جو مشقت کرنی پڑتی ہے اس کا کوئی آپ کو معاوضہ تو نہیں دیتا، لیکن آپ اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے جم جاتے ہیں اور وہاں آپ باقاعدہ فیس دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں ایسے جم بھی ہوں گے کہ جن میں لوگ جائیں گے اور 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں وہ کچھ کراہت والے کام کریں گے، پھر اپنے ہاتھ واتھ دھوئیں گے اور اپنے گھر لوٹ آئیں گے، تو اس سے ان کو جو فیئر اینڈ فوبیاز کا سامنا نہیں ہوگا۔ یعنی فیئر اینڈ فوبیا سے نجات کے لیے ایک طریقہ کراہت والے کام یا گندے کام کرنا بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جو کسان ہوتے ہیں جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، جو جن کے ہاتھ مٹی سے لتھڑے ہوتے ہیں، یا جو لوگ یہ ڈرینیج وغیرہ کھولتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ان کو کسی شے سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور ان کی زندگی کافی بے خوف ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو بطور پروفیشن اپنا لیں، اللہ نہ کرے ایسا آپ کریں، لیکن اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے جیسے آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کا آپ کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا، صرف اچھی صحت ملتی ہے، اسی طرح کچھ کراہت کے کام اگر آپ کریں تو آپ کو اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں ملے گا، لیکن آپ ذہنی طور پر بے خوف ہو جائیں گے اور آپ کو جو ہر پل مختلف چیزوں سے ڈر لگتا ہے وہ نہیں لگے گا۔ یعنی آپ سمجھیے کہ کراہت اور خوف کا جو آپس میں اندرونی پس پردہ خفیہ رشتہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہوئے خوف کو اگر فیس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کراہت کو فیس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی۔
आपने ये भी कहा था कि जब हम बाकी लोगों को देखते हैं ओवरकमिंग देयर फियर्स तो हमारी भी मदद होती है. क्या इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर हम जब देखते हैं कि लोग डर रहे हैं किसी चीज़ से तो हम भी डरना शुरू करते हैं? जैसे अगर हम देखें कि हमारे माँ बाप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो हमारे अंदर भी वो डर पैदा हो जाएगा फिर. आपने बिल्कुल ठीक कहा. आप देखिए कि इट इज़ नॉट अ स्मॉल वंडर कि दुनिया की तमाम खवातीन कॉकरोच से डरती हैं. मुझे बताइए कि कोई हिस्ट्री में वाकया हुआ होगा कि किसी कॉकरोच ने किसी खातून को नुकसान पहुंचाया होगा? नहीं. तो देखा देखी हमारी एक लर्निंग होती है जिसको हम अनकॉन्शियस लर्निंग कहते हैं. और लोगों को हम देखते हैं कि वो जिस चीज से डरते हैं तो हम हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर टू बी ऑन द सेफ साइड हम भी उन चीज़ों से डरना शुरू कर देते हैं, चाहे उसका कोई जवाब हो या ना हो. जैसे अंधेरे से हमें डर लगता है क्योंकि हमने देखा होता है कि दूसरे लोग भी अंधेरे से डरते हैं. तो जिन चीज़ों से लोग डरते हैं तो हम उन खौफों को खुद ब खुद अपना लेते हैं. लेकिन अगर हम ऐसे लोगों को देखें जैसे कि बहादुर लोग जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं और डर खौफ से पर्दा छोड़ रहे होते हैं, तो हमारी कंपनी का हम पे बहुत असर होता है. अगर हम अपने खौफों को दूर करना चाहते हैं तो फिर हमें ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए कि जो डेयरिंग हो. लेकिन फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि डेयरिंग होते हुए रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करना भी इम्पोर्टेंट होगा. और विजडम का तकाजा ये है कि आप एक बैलेंस कायम करें चीज़ों के दरमियान. ना तो हर चीज़ से डरने की ज़रूरत होती है और ना हर खतरे को आगे बढ़ के रीछ की तरह सीने से लगाने की ज़रूरत होती है. आपको पता है ना, ये बियर हग का एक आपने सुना होगा कोई वाक़या? जी बिल्कुल सुना हुआ है. ये एक जंगल में लोग शिकार के लिए गए हुए थे और वो आग उन्होंने जला रखी थी और केतली में चाय उबल रही थी और वो चाय पीते जा रहे थे. तो उसके बाद थोड़ा जिस्म गर्म हुआ तो वो जंगल की वॉक को निकल गए. जब वो चाय पी रहे थे तो एक रीछ देख रहा था सारा ये सूरत हाल, तो उसका भी दिल चाहा कि केतली के साथ जाके, तो कोई लोगों को बार बार वो केतली के करीब जो जाते हुए देखता था तो वो केतली के पास गया और केतली को जब उसने पकड़ा तो केतली बहुत गर्म थी और उसके हाथ जल गए, लेकिन उसने उसको सीने से लगा लिया. और जब उसके सीने के बाल जले और तकलीफ हुई तो उसने और जोर से केतली को सीने से लगा लिया. तो जैसे रीछ की एक सिंगल पॉलिसी है कि जब भी खतरा हो तो उसको सीधे से लगा लेना, तो बाज़ औक़ात इंसान भी इस पॉलिसी पे गामज़न हो जाते हैं कि जिस चीज़ से खतरा होता है उसको सीने से लगा लेते हैं और फिर उस खतरे को जहाँ भी उनको थोड़ी सी बू आती है खतरे की, उनकी पॉलिसी यही रहती है कि खतरे से डर के उसके सामने मगलूब हो जाते हैं और उस खतरे को फिर वो अपनी ज़िंदगी का हार बना लेते हैं. डॉक्टर सदाकत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और हमने आज फियर फोबिया पे जो बातचीत की उसमें डॉक्टर साहब ने हमें मुख्तलिफ़ पहलुओं से ये बात समझाई कि डर क्या होते हैं, बेजा डर क्या होते हैं, इरेशनल फियर्स क्या होते हैं. अगर हम अपनी कमी कोताही को लोगों के सामने मान लें, ख़ुद को वल्नरेबल शो करें और साथ में जो 4 अनासिर आपसे ज़िक्र किया डॉक्टर सदाकत ने खौफ से बचने के लिए, और फिर मिस शुमाइला ने आपको बताया कि 4 पॉइंटेड फार्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शेम क्या चीज़ होती है, गिल्ट क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ों का आज के प्रोग्राम में अहाता किया. डॉक्टर सदाकत, आपसे हम इजाज़त लेंगे या आप कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वसी टॉपिक है और हम नेक्स्ट वीक जब मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आ चुका होऊंगा तो इस पे एक हतमी प्रोग्राम अगले हफ्ते भी हम करेंगे, यानी नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे, जिसमें हम कुछ गुत्थियां और सुलझाना चाहेंगे जो फियर से वाबस्ता है या शेम से. और हम चाहेंगे कि जो प्रोग्राम आज देख रहे हैं हमारे सामईन और नाज़रीन जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं वो इनबॉक्स में या कमेंट्स में लिखें कि क्या बात है जो अभी तक भी अच्छी तरह इस बारे में समझ में नहीं आई,
یا ان کے کمنٹس کیا ہیں, یا وہ کن مسائل کا حل چاہتے ہیں جو فیئر سے وابستہ ہے یا شیم سے. ڈاکٹر صداقت آپ کا بہت شکریہ. اور آج کے پروگرام میں لاہور اسٹوڈیوز ولنگ ویز سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور ادھر ڈاکٹر صداقت جو اس وقت یو کے ملٹن کینز ولنگ ویز میں موجود ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی اگلے جمعے کو آپ سے دوبارہ ملاقات اسی پروگرام میں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.